بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل اسمارٹ ٹاک ود ہانی۔ اس بار امید کے ساتھ آپ سب لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہانی حاضر ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، ویڈیو کے انتہا لازمی دیکھیے گا، ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بزرگ و برگزیدہ بندے جو اپنی تمام تر زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت میں وقف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب چاہے اپنی خصوصی عنایت سے ولی، ابدال، کتب، غوث جیسے اعلیٰ درجات عطا فرما دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ولی کا ذکر آج ہم کرنے والے ہیں۔ آج سے تقریباً 850 سال پہلے ایک مشہور و معروف صوفی بکمال بزرگ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی گزرے ہیں، جن کے ہزاروں فارسی اشعار پر مشتمل دیوان کے علاوہ ایک قصیدہ جو بہت مشہور ہوا اور اس کی حرف بحرف ساری پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوتی آئی ہیں۔ انہوں نے اس قصیدے میں جتنا کچھ بھی کہا ہے وہ سب کچھ حرف بحرف سچ ثابت ہوتا آیا ہے، اور آج ہم اسی کے اوپر ہی بات کریں گے۔ اپنے اس قصیدے میں انہوں نے دنیا میں رونما ہونے والے چھوٹے بڑے حادثات، واقعات کو پیشن گوئی کی تھی۔ بالخصوص انہوں نے اپنے اس قصیدے میں بر اعظم پاک و ہند کے بارے میں جتنی پیشن گوئیاں کی تھیں ان میں سے بہت ساری ماضی میں سچ ثابت ہو چکی ہیں، جن میں سے انہوں نے بہت سارے حکمران، جن میں سب سے پہلے امیر تیمور، جن کی پیدائش سے پہلے تقریباً 200 سال پہلے پیشن گوئی کی تھی، اس کے بعد لودھی خاندان کے سکندر لودھی اور ابراہیم لودھی کا نام، پھر آنے والے مغلیہ خاندانوں میں بادشاہوں کے نام، بابر، ہمایوں، شیر شاہ افغان، اکبر، جہانگیر اور شہنشاہ جیسے بادشاہوں کے نام، ان کے دور، ان کے ادوار میں ہونے والی تمام تر واقعات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اس قصیدے میں اس طرح کی اور بہت ساری پیشن گوئیاں کی تھیں۔ اور اس کے بعد ترتیب بار ذکر کرتے ہوئے انگریزوں کا ہند میں آنا، مغلیہ خاندان کے تقریباً سبھی خاندان کے سبھی حکمرانوں کی مدتیں بیان کی تھیں۔ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ نعمت اللہ شاہ ولی نے تمام حجابات کے پردے اٹھاتے ہوئے کرۂ ارض پر تا قیامت نمودار ہونے والے کم و بیش بڑے بڑے تمام واقعات اور حوادث کا ذکر اپنے اس قصیدہ میں کیا تھا، جن میں سے بہت سارے ماضی میں رونما ہو چکے ہیں اور بہت ساروں کا انتظار اب بھی دنیا کو ہے۔ فارسی کے ان اشعار کے کچھ ترجمے بھی کیے گئے ہیں۔ نعمت اللہ شاہ ولی لکھتے ہیں، میں اللہ کی قدرت دیکھ رہا ہوں، بے زمانہ کی حالت دیکھ رہا ہوں، اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح کیا گیا ہے کہ میں یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کر رہا ہوں، کسی علم نجوم کے ذریعے نہیں۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی لکھتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں کہ ایک بادشاہ دنیا میں پیدا ہوگا، اس کا نام تیمور ہوگا، اور پھر تیمور شاہ 1398 میں ہندوستان کے بادشاہ محمد تغلق کو شکست دے کر ہندوستان پہ قبضہ کر لیا تھا۔ جب سکندر لودھی سے ابراہیم لودھی تک کی نوبت پہنچ جائے گی تو اس بات کو یقین سے سمجھ کر اس کی حکومت میں تقریباً فتنہ پیدا ہوگا۔ ہندوستان میں خاندان مغلیہ کے باقی بانی حکمران ظہیر الدین بابر نے جو امیر تیمور یا تیمور شاہ کی 5ویں پشت میں سے تھے، پانی پت کی پہلی لڑائی میں خاندان لودھی کے آخری حکمران ابراہیم لودھی کو شکست دے کر دہلی پہ قبضہ کر لیا تھا۔ بابر کے متعلق نعمت اللہ شاہ ولی بابر کے اقتدار میں آنے سے تقریباً 350 سال پہلے اپنے اشعار میں پیش گوئی کر چکے تھے۔ اس کے بعد ملک میں کابل کا بادشاہ بابر دہلی پر ہندوستان میں حکومت کرے گا۔ بابر کے بیٹے ہمایوں اور اس دوران میں ایک افغان کے ظاہر ہونے کے بارے میں بھی لکھتے ہیں۔ پھر ہمایوں بادشاہ کو حادثہ پیش آ جائے گا کیونکہ شیر شاہ سوری نام کا ایک شخص دنیا میں ظاہر ہوگا۔ تاریخ ہند بتاتی ہے کہ شیر خان سے شکست کھانے کے بعد ہمایوں نے نظام سکہ کے ذریعے دریائے گنگا پار کر کے جان بچائی تھی اور ایران کے بادشاہ کے پاس پناہ لی تھی، جس نے اس کی بڑی قدر و منزلت کی۔ اور چند سال بعد جب شیر شاہ سوری چل بسا تو ہمایوں نے شاہ ایران سے مدد سے 1000 میں دوبارہ ہندوستان پہ قبضہ کر لیا۔ ایسے ہی سارے بادشاہوں کا ذکر کرتے ہوئے ترتیب بار بابر بادشاہ کے بعد انہوں نے لکھا کہ ایک فقیر چند سالوں بعد پیدا ہوگا، اس کا نام نانک ہوگا اور لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے۔ ملک پنجاب کے درمیانی حصے میں ایک بڑی شہرت ہوگی، اس کی سکھ قوم اس کی مرید ہوگی اور وہ ان کے پیروکار نظر آتے رہیں گے۔ گرو نانک 1441 میں پیدا ہوئے
और 1538 में उनका इंतकाल हुआ। सिख को मुसलमानों पर बहुत जुल्म सितम करने लगी। ये जुल्म बर्बरियत 40 साल तक या इससे ज़्यादा तक चलती रही। इसके बाद ईसाई तमाम मुल्क पर हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। 100 साल तक उनकी हुकूमत हिंदुस्तान पर रही। इसके बाद तरतीबवार और बहुत सारी पेशन गोइयाँ की गईं और फिर ये भी कहा गया कि 1943 में पाकिस्तान वजूद में आएगा और फिर पाकिस्तान में मुसलमानों पर अपनी ही ज़मीन तंग कर दी जाएगी, बर्बादी उनकी तकदीर बन जाएगी। और ये बात भी सच साबित हो गई और कहरे इलाही से ये पेशन गोई ऐन मुताबिक 1971 में मुसलमानों की तबाही, बर्बादी, कत्ल व गारत और फिर सकूत मशरक़ी पाकिस्तान की तरफ सूरत में ज़ाहिर हुआ। ये जंग दर हकीकत शेख मुजीबुर रहमान और बाशानी की अलहदगी पसंदी के नापाक अज़ाइम की सूरत में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान लड़ी गई थी, जिसमें 15 लाख खैर बंगाली और बंगाली जो मुत्तहिदा पाकिस्तान के हामी थे नहायत बेदर्दाना और ज़ालिमाना तौर पर मार दिए गए। निबत शाह वली इसके बाद लिखते हैं, इन तमाम ज़िल्लत के बाद अल्लाह ताला की रहमत और नुसरत से पड़ोसी मुल्कों से मदद मिलनी शुरू होगी। मंगोल लश्कर शुमाल की जानिब से मदद के लिए आएगा। ईरान, फारिस वाले, तुर्की में उस्मानी वाले मदद के लिए आएंगे। कामयाबी के तमाम असबाब हज के बाद ज़ाहिर होंगे, जब मुसलमानों को खैब से मदद मिलेगी और नुसरत मिलेगी। अल्लाह ताला इसी तरह अपनी कुदरत से मखलूक को गालिब कर देगा। मैं गहरी नज़र से देख रहा हूँ कि मुसलमान फतेह व कामरान होंगे। अहले इल्म और तारीख दान दुनिया की तकरीबन तमाम बड़ी कौमों को चार बड़ी कौमों आर्या, मंगोलिया, हबशा और यूरोपिया की मुख्तलिफ शाखें समझते हैं। अहले यूरोप गोरे, सुर्ख सफ़ेद हुआ करते होते हैं। अहले हबशा स्याह रंग के लोग होते हैं और ज़्यादातर अफ्रीका में रहते हैं। आर्याना से मुराद हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दीगर इस्लामी ममालिक के लोग, जबकि मंगोलिया, चीन और इंडोनेशिया के बाशिंदे हैं। लिहाजा गुजरे हुए अशआर में पाकिस्तान की मदद के शुमाल की जानिब से आने वाले लश्कर मंगोल यानी चाइना की अफवाज की तरफ इशारा किया गया है। लेकिन ये अम्र गौर तलब है जो कि चाइना की अफवाज अब तक पाकिस्तान के लिए मदद के लिए नहीं आई। इसलिए पिछले अशआर की पेशगोई माजी की बजाय मुस्तकबिल से ज़्यादा ताल्लुक़ महसूस होता है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि मज़कूरा पेशगोइयों के लिए कि सैकड़ों अशआर दस्तयाब नहीं हैं, इसलिए बाज़ मकामात पर अदम तसलसल और खला का एहसास ज़रूर होता है। चंद और अशआर में आपने ये भी फरमाया है कि जब इस दौर में जुल्म बिदअत का रवाज आम हो जाएगा तो ग़र्ब से एक बादशाह इन सबको दफ़ा करने, हुकूमत को अच्छी बागडोर संभालने वाला पैदा हो जाएगा। शेर अली शाह काफिरों का कत्ल करने वाला होगा। सैयद अल मुरसलीन ख़ातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिमायत करने वाला होगा और मुल्क के पासबान के तौर पर ज़ाहिर होगा। लेकिन इस नाम का कोई शख्स भी आज तक सामने नहीं आया, शायद मुस्तक़बिल में ज़ाहिर हो जाए। इसी दौरान एक बड़ी जंग अज़ीम लड़ी जाएगी। इस जंग में एक आलिम का कत्ल होगा। शाह ग़रबिस्तान हथियारों और असलहा के ज़ोर पर फतह हासिल करेंगे, जबकि काफिरों की कौम को ऐसी शिकस्त होगी कि जो किसी के महम गुमान में भी नहीं होगा। अब पेशगोई के बारे में ये शेर बहुत मानी खेज और ठोस वजाहत के साथ वक्त का तयन और तकाज़ा करते हैं। इस्लाम का ग़लबा 40 साल तक हिंदुस्तान के मुल्क पर रहेगा और इसके बाद दज्जाल ईरान के शहर इस्फहान से ज़ाहिर होगा। दज्जाल के अचानक ज़ाहिर होने की खबर देने वाले अशआर से पहले कई शेर गुजरे होंगे, जिनके बारे में वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता। नेमतुल्लाह शाह वली के अशआर के वसी ज़ख़ीरा एक ही जल्द में 850 साल के तवील अरसे के बाद दस्तयाब होना नामुमकिन नहीं, मुश्किल ज़रूर है। और फिर इस काफिर दज्जाल को दफ़ा करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे और फिर मेहदी अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होंगे। नेमतुल्लाह शाह वली लिखते हैं, नायब मेहदी का ज़हूर होगा, बल्कि मैं उसे ज़ाहिर देख रहा हूँ। मैं पैगम्बर की शरह का कायम करने वाला जहाँ में साफ ज़ाहिर देख रहा हूँ। मैं उसकी सूरत दोपहर में चमकते हुए सूरज की मानिब देख रहा हूँ। मैं उसकी मशरिक़ की जानिब से दज्जाल लईन का ज़हूर देख रहा हूँ। उसकी एक आँख में फोला होगा, जबकि मैं उसको एक गधे पर सवार देख रहा हूँ। उसका लश्कर इस्फहान में होगा। मैं उसको यहूद और नसारा के लश्कर के साथ देख रहा हूँ। मैं मसीह को आसमान से उतरते देख रहा हूँ। मैं गुफा में गुबार देख रहा हूँ। मैं ईसा की तलवार से दज्जाल लईन का कत्ल देख रहा हूँ। इस्लाम की शरीयत से दीन की जीनत देख रहा हूँ।
میں دین کو محکم اور استوار دیکھ رہا ہوں۔ میں یہ وارداتیں اپنی طرف سے نہیں بلکہ ذات الہی سے کے رازوں سے دیکھ رہا ہوں۔ میں ایک کونے میں بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ چند اور اشعار میں آپ نے لکھا ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ نعمت اللہ شاہ ولی کچھ اور اشعار میں کہتے ہیں، بہن بھائی کے ساتھ، بیٹے ماں کے ساتھ، باپ بیٹی کے ساتھ عاشقانہ فعال میں کے مجرم ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بکثرت مجرمانہ افعال اور عاصیانہ اعمال سرزد ہوں گے۔ ہر طرف، ہر گلی، ہر کوچہ میں فسق و فجور عام ہو جائے گی۔ ماں اپنی بیٹی کے ساتھ بہت بہانہ سازی کرے گی، حلال جاتا رہے گا، حرام کی تمیز رہتی رہے گی، عورتوں کی عصمت جابرانہ اغوا کی جائے گی، نفرت پیدا ہوگی، بے پردگی آ جائے گی، عورتیں بے پردہ ہو جائیں گی، بظاہر معصوم لیکن اندر سے عصمت فروش ہوں گی۔ اکثر لوگ دختر فروشی، عصمت فروشی کریں گے، لوگ بے شرمی، بے حیائی زیادہ ہو جائے گی۔ ماں اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے آپ کا موازنہ کرنے لگے گی، گویا حسن و جمال اور طرز و انداز میں خود کو اپنی بیٹی سے کم سمجھنے لگے گی۔ جھوٹ، ریاکاری، غیبت و فسق عام ہو جائے گی، قتل و زنا عام ہو جائے گی۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اپنی پیشن گوئیوں کا رخ زمانے کی جہالت اور ریاکاری کی طرف موڑتے ہوئے یہ سب باتیں بتا رہے تھے۔ وہ گمراہ مفتی غلط فتوے دیا کریں گے، شریعت کے حق بیان میں بہت بہانہ سازی کریں گے۔ فاسق لوگ بڑی صفائی سے اپنی قوم کی بزرگی کریں گے اور پھر ان بزرگوں کے گھر ویران نظر آئیں گے۔ یہ واقعہ 2 عیدوں کے درمیان رونما ہوگا جب سورج 50 درجہ پر ہوگا، چاند شرطین کی منزل میں ہوگا۔ اس وقت ہندو بڑے آدمی کو مغلوب کر دے گا، ہر بڑے آدمی کو مغلوب کر دے گا۔ دراصل شین سے مراد شمس، نون سے مراد 50 درجہ اور شرطین سے مراد 2 تاریخ کا چاند۔ یہ واقعہ 22 نومبر 1971 کو صدر یحییٰ خان کے دور میں رونما ہوا تھا۔ یہ بات دراصل قابل توجہ ہے کہ اب تک پچھلے صفحات پر حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیاں جو چیدہ اشعار گزری ہیں ان میں سے بعض مقامات پر واقعات کے لحاظ سے ترتیب و تسلسل قائم نہیں ہے، مگر یہ سب سچ ہو چکے ہیں۔ اور اب ماضی کی ساری پیشن گوئیوں کو خیر بات کہتے ہوئے آگے چلتے ہیں مستقبل کی پیشن گوئیوں کی طرف۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی مستقبل کی پیشن گوئیوں کے بارے میں لکھتے ہوئے مزید لکھتے ہیں، سب مسلمان نماز سے غافل ہو جائیں گے، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، فطرانہ، یہ سب دکھاوے کے لیے رہ جائے گا۔ اس کے بعد ہندوستان کے ملک میں ایک شورش ظاہر ہوگی، مشرکانہ زمین پر فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ اس خلفشار کے وقت بت پرست قوم کلمہ گو مسلمانوں پر اپنے ہندوانہ قہر و غضب کے ذریعے جابر ہوں گے۔ اپنی مدد کے لیے شمال مشرق کی طرف سے فتح حاصل کرنے کے لیے غالبانہ مدد آئے گی، جنگی ہتھیاروں اور جنگی کارروائیوں کے ماہر لشکر آئیں گے جس سے مسلمانوں کو زبردست بے حساب تقویت پہنچے گی۔ ترکی، عرب، ایران، مشرق وسطیٰ سے مدد پہنچے گی۔ پہاڑوں، بیابانوں، صحراؤں سے آلاب آئیں گے۔ آگ والے سیلاب ہر جگہ رواں دواں ہوں گے۔ چترال، ناگا پربت، چین کے ساتھ گلگت کا علاقہ، تبت کا علاقہ میدان جنگ بنے گا۔ ترکی، چین اور ایران والے باہم یکجا ہو جائیں گے، سب تمام ہندوستان کو غائبانہ غازیانہ طور پر فتح کر لیں گے۔ یہ چیونٹیوں اور مکڑیوں کی طرح راتوں رات غلبہ حاصل کر لیں گے۔ میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ اہل کابل بھی کافروں کے قتل کرنے کے لیے نکل آئیں گے۔ کافر لوگ دائیں بائیں بہانہ سازی کریں گے۔ سرحد کے غازیوں سے زمین مرکز کی طرح لرزے گی۔ ہم مقصد کے حصول کے لیے دیوانہ وار آئیں گے۔ عام و خاص سب کے سب لوگ جمع ہو جائیں گے۔ اس کام سے سینکڑوں قسم کے غم کی زیادتی ہوگی۔ فریضہ حج کے بعد اور عید الفطر کی نماز سے پہلے ہاتھ سے نکلا ہوا سب علاقہ حاصل کر لیا جائے گا۔ دریائے اٹک، دریائے سندھ کافروں کے خون سے 3 مرتبہ بھر کر جاری ہوگا۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں کا ہر شعر جہاں ایک الگ باب کی حیثیت رکھتا ہے، وہاں مستقبل کے بارے میں ان اشعار میں جس کی صاف طور پر دریائے اٹک، دریائے سندھ کا نام لے کر اس میں 3 مرتبہ کفار کے خون کا جاری رہنا یہ پیشن گوئی کی گئی ہے، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک انتہائی خونریز جنگ کا ظاہر کرتا ہے، جس میں اگلے اشعار کے تناظر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی۔ لیکن اس شعر کی تشریح اس وقت جغرافیائی واقعاتی لحاظ سے اس اہم نقطہ پر غور کیا جائے کہ بھلا کفار کے خلاف مذکورہ خونریز جنگ آخر پشاور سے 45 میل دور دریائے اٹک تک کیسے آ پہنچے گی، جبکہ دریائے سندھ مشرق مغرب میں صرف صوبہ سرحد خیبر پختونخوا، قبائلی علاقہ افغانستان اور چند آزاد جمہوری ریاستوں میں واقع
مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ تو کیا اٹک کے کنارے کفار کی مزاحمت یہی مغرب کی طرف سے آنے والے مسلمان کریں گے؟ دوسرا انتہائی تشویشناک اور حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ اگر مغرب کی طرف سے کفار کا آنا بعید القیاس ہے تو پھر کفار دریائے اٹک تک پاکستان کے مشرق یا شمال مشرق کی جانب سے کن راستوں سے یا علاقوں سے پہنچ کر آخر اٹک کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے؟ مزید لکھتے ہیں، پنجاب، لاہور، شہر لاہور، ملک کشمیر نصرت شدہ، دریائے گنگا اور جمنا کا علاقہ، بجنور شہر مسلمان غالبانہ طور پر قبضہ کر لیں گے۔ اور تشریح اس کی کچھ اس طرح کی گئی ہے کہ اس شہر میں مذکورہ صوبے علاقے اور شہروں کے نام بالواسطہ خاص طور پر دریائے اٹک میں خونریز معرکہ جو مسلمانوں کی فتح کو ظاہر کرتا ہے اور دشمن کو پیچھے دھکیلتے ہوئے پنجاب، لاہور، کشمیر، ہندوستان اور دریائے گنگا جمنا کے درمیان دوآبا کا وسیع علاقہ اور شہر پنجنور مسلمان غالبانہ طور پر قبضہ کریں گے۔ خوبرو لڑکیاں، حسین دلربائیں مجاہدین مال غنیمت کے زمرے میں اپنی ملکیت میں لے لیں گے۔ اس شعر میں پچھلے گزرے ہوئے اشعار کی مکمل تشریح اور توضیح کو حتمی نتیجہ مسلمانوں کی فتح کی شکل میں سامنے آیا جاتا ہے۔ اس کام کے بعد کافر مغلوب ہو جائیں گے، مسلمانوں کی جری افواج کو فتح کی خوشی نصیب ہوگی۔ یہ لڑائی 6 ماہ تک انسانوں کے درمیان چلتی رہے گی۔ مسلمان اللہ کے فضل سے فاتح ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو خوشی نصیب ہوگی۔ دین و ایمان کے جملہ بدخواہ لوگ قتل کر دیے جائیں گے، تمام ہندوؤں کی علمداری سے پاک ہو جائے گی۔ قیامت کے زلزلوں کی مثال ایک زلزلہ آئے گا اور وہ زلزلہ ہندوستان اور سندھ کو بھی قہر بند کر نمودار ہوگا۔ ہندوستان کی مغرب یعنی یورپ کی تقدیر بھی خراب ہو جائے گی۔ تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی۔ جنگ عظیم دوم میں شکست خوردہ جرمنی یا جاپان روس کے ساتھ برادری کر لے گی۔ اس جنگ میں جہنمی قسم کے انتہائی مہلک آتشی ہتھیار استعمال کیے جائیں گے۔ یہ متوقع تیسری جنگ عظیم ہوگی جس میں ایسے ایٹمی ممالک برسر پیکار ہوں گے جن کے پاس ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، جو دنیا کے درجنوں مرتبہ تباہ کر سکتی ہے اور برباد کر کے راکھ کا ڈھیر بنا سکتے ہیں۔ روس بھی چین کے قہر و غضب سے تباہ ہو جائے گا۔ چین سے روس کے مکر و فریب اور حیلہ بہانہ سے امان حاصل کر کے جان بچا لے گا۔ ہندوستان اتنا تباہ ہوگا کہ اس کا ایک نقطہ بھی باقی نہ رہے گا سوائے اس کے نام کے کہ تذکرہ اس کا کتابوں میں رہے گا۔ یہ انہیں غیبی سزا ملی اور مجرم کا خطاب حاصل کیا، لہٰذا کوئی دوسرا شخص راہبوں کی طرح سربلندی نہیں کرے گا۔ ان بے ایمان لوگوں نے اپنی دنیا خراب کر ڈالی، آخر انہوں نے اپنی منزل دوزخ بنا لی۔ اور یہ تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو جس میں ہم نے قریب 800 سال قبل حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی گئی پیشگوئیوں کا ذکر کیا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا مزید بہت اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔